वाजिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कई मकामात और कई मकामात में कई आयात और उनके अल्फाज ऐसे हैं कि अगर उनका तर्जुमा ना भी किया जाए और उन अल्फाज को उर्दू ज़ुबान में उसी तरह रख दिया जाए तर्जमे में, तो वो हमारी उर्दू ज़ुबान के मुस्तअमल अल्फाज में से शुमार होते हैं। मसलन यही आयत सूरह माइदा की 15 नंबर आयत है। इरशाद हो रहा है कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक किताब आई। जी अब यहाँ नूर का तर्जमा ना कीजिए, ठीक नूर ठीक का तर्जमा सिर्फ नूर ही कीजिए और नूर ही लिख दीजिए, ठीक है। तो भी बात समझ में आ जाती है। अब अगर किसी ने नूर का कोई तर्जुमा करने की कोशिश की तो फिर मानना पड़ेगा कि वो जिस शख्सियत के बारे में ये आयत है वो किसी भी तरीके से उस शख्सियत को फरामोश कर रहा है या करवा रहा है। माशाअल्लाह। मसलन अगर वो कुरान में यही तर्जुमा कर देते हैं जैसे कि है भी कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक कुरान आया और एक किताब मुबीन आई। ठीक ठीक नूर का तर्जुमा कुरान ही किया ठीक और फिर उसके बाद किताब मुबीन का तर्जुमा किताब मुबीन ही किया। जी तो अब ऐसे अफराद से पूछा जाए कि माज़अल्लाह अल्लाह के कलाम में कोई झोल पाया जाता है अच्छा कि जिस झोल को तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, जब अल्लाह ने एक दफ़ा किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है तर्जुमे में दो दो दफ़ा किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की। तो मालूम ये हुआ कि असल में तर्जुमा इसलिए ये किया जा रहा है कि जो अपना अक़ीदा है, जो अपना नज़रिया है, उस अपने अक़ीदे और उस अपने नज़रिए को तर्जुमे का लिबास पहनाकर इंसानी जहनों को पराकंदा किया जाए और उन्हें तशवीश में मुब्तला किया जाए कि यहाँ नूर से क्या मुराद है। ठीक जाहिर है जब हमने नूर मानना ये नहीं है तो फिर तर्जुमा जो मर्जी कर लीजिए। बात ठीक है मज़ाहुल मौमी इबादत के तहत एक आम जो हमारी निजी ज़िंदगी होती है उसमें गुफ्तगू में आ जाती है कि ये जो भी मसाला चला था तौहीन रिसालत के हवाले से, जी उन्होंने कहा भाई ये कानून जो है अगर आपने बहाल रखा तो फिर पाकिस्तान की जो अक्सरियत है मुसलमानों की वो तौहीन रिसालत की मुर्तकिब करार पा जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान होते हुए तौहीन रिसालत की मुर्तकिब करार पा जाएगी। उनका सीधी सी बात है जो रसूल को अपने जैसा कहता है वो तौहीन नहीं करता। क्या वो तौहीन नहीं करता? खामोश तो हो गए। उन्होंने कहा जनाब आप जब अपने बाप जैसे नहीं है तो रसूल आप जैसा कैसे हो? बाप जैसे ना आपका बाप आप जी रसूल कैसे? बहरहाल आपने तर्जुमा जो भी किया तो तर्जुमा सिर्फ ये है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया ठीक और एक किताब मुबीन है। अब इस जगह पर नूर का जो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ रखा ये इतना वसी मफ़हूम अपने अंदर रखता है कि जब तक किताब कायम है, सुबह क़यामत तक किताब मौजूद है, तो उस किताब के साथ हर दौर में एक नूर का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई नाम रख दिया जाता, अगर वहाँ नाम रख दिया जाता, किसी का भी नाम रख दिया जाता, मसलन जिन पर किताब नाज़िल हुई
हुई, जी, अल्लाह जी। के रसूल का नाम रख दिया जाता है कि तुम्हारे पास हमारा एक रसूल आया और एक किताब आई, ठीक है। या तुम्हारे पास मोहम्मद आए और किताब आई, या तुम्हारे पास एक नबी आया और किताब आई। जी, जी, जी। अगर वहाँ नाम रख दिया जाता तो जैसे ही वो शख्सियत दुनिया से रुखसत होती तो फिर किताब तन्हा रह जाती। हाँ, हाँ। तो जब तन्हा रह जाती तो फिर तो दावा सही था, हस्बुना किताब अल्लाह। और जब कहा है कि एक नूर है और एक किताब है तो रसूल नहीं भी है, तब भी मानना पड़ेगा कोई नूर है जो किताब मौजूद। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब तक आप इस कुरान को पढ़ेंगे और इसकी तिलावत करेंगे, और जब भी ये आयत आपके सामने आएगी कि तुम्हारे पास एक नूर आया और एक किताब आई, तो जाहिर है कि जो अल्लाह के रसूल के नूर का कायल नहीं है तो वो अल्लाह के रसूल के नुमाइंदों के नूर का कहाँ से कायल होगा। और अगर अल्लाह के रसूल के नूर का कायल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ढूंढना पड़ेगा कि अब रसूल के बाद वो नूर कौन है जिसके साथ ये किताब है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो जाहिर है अब वो जब ढूंढ भी लिया, और इत्तेफाक की बात ये है कि तलाश कर भी लिया, मिल भी गया। अब जब तलाश भी किया और मिल भी गया, फिर भी माना नहीं। इसलिए नहीं माना कि एक फिरके की तायद हो जाएगी, एक फिरके की तायद हो जाएगी। तो आप इस फिरका बंदी में मत पड़िए, आप कुरान को समझिए कि ये समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? कि अल्लाह ने नहीं कहा कि इसमें गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? जो चीज समझ में ना आए अल्लाह उसका तकाजा क्यों करेगा? जो चीज समझ, अगर कुरान समझने वाली चीज ही नहीं है तो अल्लाह क्यों तकाजा करेगा कि इसमें तफक्कुर क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, ताअक्कुल क्यों नहीं करते? इसको हमने अरबी आसान अरबी जुबान में नाजिल किया है, इसको पढ़ो समझो, फिर भी समझ में नहीं आता। असल में बात ये नहीं समझ में नहीं आता, समझना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं। नुस्खा मैं बता देता हूँ, समझने की कोशिश आप कीजिएगा। कुरान सामने रखिए, नमाज पढ़िए, नमाज हाजिर पढ़िए, कुरान सामने रखिए, आयत को पढ़िए। जो आयत समझ में ना आए, परवरदिगार आलम के हुजूर एक मर्तबा दुआ कीजिए, परवरदिगार तेरा ऐलान है इस कुरान में कि ये कुरान आसान बना के नाजिल किया है और इसको समझना चाहिए, तो मैं समझने के लिए बैठा हूँ, मेरी समझ में आ नहीं रहा। अब तेरा काम है कि तू समझा, अब तेरा काम है कि तू मुझे समझा। अब उस वक्त जितना जैसा आपके जहन का ज़र्फ होगा, अल्लाह उतनी बात आपके जहन में डाल देगा। सवाल करेगा, ये सबके लिए, ये मेरे लिए, ये आपके लिए भी, समझिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहरहाल कुछ मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमें समझने के लिए उनकी मदद दरकार होती है कि जो इसके मानी और मतालिब को जानते हैं, जो इसके मानी और मतालिब। और इसीलिए परवरदिगार आलम ने शुरू से दो का जिक्र किया, नूर और किताब, नूर और किताब। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आपके दौर का वाकया, मशहूर वाकया कि एक ईसाई आलिम मुसलमानों के खलीफा की बादगाह में चला गया, उसके दरबार में चला गया। ज़ाहिर है कि जो हमारे उस वक्त के खलीफा थे उसमें इस्लाम से अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए उलमा को अपने साथ जरूर बिठाए रखते थे, ताकि ये बताया जाए कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं। बहरहाल ईसाई आलिम पहुंचा और उसने कहा कि मुसलमानों, तुम्हारा ये ऐलान है कि कुरान में कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। उनका बिल्कुल है। उनका अच्छा, अब आयतें मैं पढ़ूंगा और आप मेरी इन आयतों की तायद कीजिएगा कि क्या ये कुरान की आयतें हैं या नहीं। उनका पढ़ें, सूरह आल इमरान की 7 नंबर आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब फीहि आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। क्या ये कुरान की आयत है? सबने कहा हाँ बिल्कुल है, हम सदकना कुरान की आयत है, हमने पढ़ा। कहा कि अच्छा मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ। सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह मैं आयत पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। जी ठीक है। सवाल पढ़े बुलंद आवाज से। सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया।
ان کا یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اب پہلے جو لہجہ تھا کہنے کا کہ ہاں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے, اب جو دوسری آیت سنی تو اب لہجہ تھوڑا سا مدھم ہو گیا, ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیونکہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ ذات وہ ہے جس نے رسول آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں متشابہ ہیں. ہاں بالکل ہے, قرآن کی آیت ہے. آپ جب سورہ زمر کی آیت پڑھی, اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بہترین کتاب نازل کی, بہترین کلام نازل کیا جو سارا کا سارا متشابہ ہے. اب جب اس کی طرف توجہ ہے کہ سارا متشابہ ہے, تو ابھی تو کہہ چکے ہیں کہ کچھ متشابہ ہے کچھ محکم ہے, ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. لہجہ تھوڑا سا بدلا ان کا, اچھا یہ بھی ہے. تو میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں, سورہ ہود کی پہلی آیت اس نے بھی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت. اب جب یہ آیت سنی کہ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں, جسے تفصیل سے حکیم اور خبیر نے بیان کر دیا ہے. اب لہجہ اور زیادہ متم ہو گیا, ہاں یہ بھی قرآن کی آیت ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی قرآن کی آیت ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ ہی کا قرآن ہے 3 مقامات پر 3 مختلف جگہوں پر یہ کہہ رہا ہے کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں. کہیں کہہ رہا ہے کہ سارا متشابہ ہے, کہیں کہہ رہا ہے کہ سارا محکم ہے. کیا یہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے؟ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. تو اختلاف تو ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیت سنی تو چونکہ پڑھا تھا سمجھا نہیں تھا, فوراً پریشان ہو گئے, ہاں یہ تو ہے. لیکن جیسے جیسے یہ آیتیں آگے بڑھی لہجہ بھی بدلا, تیور بھی بدلے, اور فوراً جب یہ باتیں پہنچی انہوں نے کہا بادشاہ ارے یہ آیتیں پڑھ کر سوال کر رہا ہے یہ در حقیقت مسلمانوں میں نفاق کا بیج بونا چاہ رہا ہے. ارے ہمارے نزدیک تو یہ واجب القتل ہے, واجب القتل. جہاں پر دلیل نہ ہو وہاں تلوار سے کام لیا جاتا ہے. ہم نے تلوار سے کام اسی لیے نہیں لیا کہ ہر بات کی دلیل رکھتے ہیں. محمد یہی کہا نا کہ یہ تو واجب القتل ہے, تو چونکہ دلیل نہیں تھی تو فوراً تلوار یاد آگے گردن اڑا دو. ان کا بے شک گردن اڑا دینا مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کا جواب تو یہ ہے کہ نہیں تو واجب القتل ہے. خیر دین پر وقت آ رہا تھا, لوگ پریشان ہو رہے تھے, وہیں کہیں چاہنے والا بھی بیٹھا. سبحان اللہ. ان کا بادشاہ کیوں گھبراتا ہے, یہ ان کے بس کا کام ہے, ان کا بس کا کام نہیں ہے. تو اسے بلا جو وارث قرآن جو اس قرآن کے رموز کو جانتا ہے. یہ کسی اور شہر کا واقعہ ہے. میرے امام مدینے میں تشریف فرما, پیغام بھجوایا گیا, پیغام پہنچا. امام کو جب پیغام پہنچا امام نے پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس لیے آپ کو بلوایا جا رہا ہے. امام فوراً تیار ہوئے, تیار ہو کر کے اس مقام تک پہنچے بادشاہ کے دربار میں, اور روایت کے الفاظ یہ کہ آپ نے استراحت بھی نہیں فرمائی اور سیدھے دربار میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد فوراً کہا کہ وہ عیسائی عالم کہاں ہے جو قرآن کی آیات میں اختلاف ظاہر کر رہا ہے, جو اختلاف ظاہر کر رہا ہے کہاں ہے وہ؟ یہ باقی اور بھی علماء بیٹھے ہوتے, کوئی استراحت نہیں کی, اسی طریقے سے صبر کی تھکان بھی نہیں اتاری اور آپ تشریف کہاں پڑھ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں تو کہہ رہے اختلاف. پھر اسی لہجے میں اس نے آیتیں پڑھنی شروع کی. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات. کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ امام کہاں ہے, آگے پڑھ. وہاں لہجہ کیا تھا ہے پہلے میں, پھر اس میں دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی,
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. ان کا کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ امام کا ہاں ہے، تو آگے پڑھ. وہاں لہجہ دب گیا تھا، یہاں کہ ہاں ہے، تو آگے پڑھ. بڑا پریشان ہوا کہ وہ تو ڈر گئے تھے اور یہ تو کہہ رہا آگے پڑھ. سورہ ہود کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ بھی آیت پڑھی. جب یہ آیت پڑھی کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ہاں یہ بھی ہے، تو آگے پڑھ. اب ظاہر تین ہی تو آیتیں تھیں، آگے کیا پڑھتا؟ بڑا پریشان ہو گیا. ان کا کہ آپ کا یہ اعلان ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ اختلاف تو ہے. ان کا یہ تجھے لگ رہا ہے اختلاف، ہمارے لیے اختلاف نہیں، ہمارے پاس اختلاف نہیں ہے. ان کا پھر بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا دیکھ، یہ جو قرآن نے کہا نا، اس میں کچھ آیت محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. یہ امت محمدیہ کے لیے، یہ امت محمدیہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے. اور یہ جو کہا کہ اس کے ساری آیتیں متشابہ ہیں، تو یہ تمہارے لیے ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ ہود کی آیت ہے کہ اس کی ساری آیتیں محکم ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. یہ ہمارے لیے ہیں. تو سمجھدار تھا، رکا نہیں. ایک اعتراض پھر کر دیا کہ جب یہ تین صورتیں رکھ دی گئیں تو ذہنوں کو پریشان تو کر دیا گیا، تو یہ سارا محکم ہی کیوں نہیں بنا دیا، یا سارا متشابہ ہی کیوں نہیں بنا دیا، یا کچھ محکم کچھ متشابہ کیوں رکھا، یہ سارا محکم کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ یہ متشابہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام نے کہا متشابہ رکھنے کی ضرورت اسی لیے تھی کہ امت ہماری محتاج رہے. صلوات محمد بہت اچھے. سنگار پڑھیں بلند آواز. امت ہماری محتاج. جی 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 جی. کتاب احکمت آیات، سورہ ہود کا الف لام، یہ ساری کی ساری محکم ہے، ہمارے لیے سب محکم. ٹھیک ہے. تم جو نہیں مانتے اللہ کو، تمہارے لیے سب متشابہ ہے، لیکن جو امت ہے اس کے لیے محکم بھی ہے اور متشابہ بھی. اور یہ محکم اور متشابہ اسی لیے ہیں کہ امت کو ہماری ضرورت پیش آتی رہے. گویا قرآن نے ان آیات کو رکھ کے در حقیقت اس حدیث کی تائید کر دی کہ جو رسول نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، سبحان اللہ، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا الی الحوض. یہ دیکھو میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، دوسری اہل بیت، عطرت. یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور اب اس کے بعد ایک ہمیں سبق دیا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، یعنی تعلق کے ساتھ رہے، جڑے رہے، تو یاد رکھو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن شرط ہے دونوں کی، ما ان تمسکتم بہما. لیکن آپ ترجمہ کرنے دیجئے، ما ان تمسکتم بہما، جو کوئی بھی ان دونوں سے متمسک ہو جائے، جو کوئی بھی متمسک ہو جائے، وہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں. اب سمجھ میں آئی جو سرنامہ کلام کی آیت تھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے دو بھیجی ہیں چیزیں، ایک نور ہے، ایک کتاب ہے. حدیث نے کیا کہا کہ یہ قیامت تک، بلکہ جب تک حوض کوثر پہ مجھ تک نہ پہنچ جائے کبھی جدا نہیں ہوں گی. تو اب جب رسول نے کہا جدا نہیں ہوں گی تو کتاب ہے تو ماننا پڑے گا نور بھی ہے، نور بھی ہے، تو اب جدا تو ہوں گی نہیں. جب تک ہے تو جب وہاں تک پہنچنا ہے تو اب یہ شرط یہ ہے کہ ان دونوں سے تمسک ہو. اور اسی بات کو لے کر کے اسی حدیث کی تفسیر امام رضا علیہ السلام
احکامات ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے درس ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ ضابطہ حیات ہے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث رسول کو لے کر کے کہ دیکھو ہماری محبت کا سہارا لے کے اس کے احکامات کو ترک نہ کرنا، اور دیکھو اس کے احکامات اس کی عبادتوں کا سہارا لے کے ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر کبھی قبول نہ ہوں گی. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. یہ سب کے لیے پیغام ہے، کبھی قبول نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہمیں پسند ہو ہم اس کی تائید کریں، لیکن جو ہمیں پسند نہ آئے ہم اس کو مانے بھی نہ، چاہے وہ امام ہی کا قول کیوں نہ ہو. معاذ اللہ. نہیں، سوچنا پڑے گا. جب کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں تو قرآن سے بھی تمسک، اہل بیت سے بھی تمسک ہو. اور قرآن اور اہل بیت کا تو ایسا گہرا تعلق کوئی دکھا سکتا ہے واقعہ کربلا کے علاوہ؟ کوئی اتنا بڑا گہرا تعلق کہ سر نو کے سینہ پر اور تلاوت قرآن کی ہو؟ اس سے بڑھ کر گہرا تعلق کیا ہو سکتا ہے قرآن کا؟ جب ایسی منزل پر عبادت الہیہ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. وہ اکثر مشہور جملے آپ سنتے ہیں نا علماء کرام سے کہ جس وقت امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور اب جب جا رہے تھے تو ایک وصیت اپنی بہن زینب سے کی تھی، اے بہن شب کو تہجد کی نماز کی دعاؤں میں مجھ حسین کو یاد رکھنا. مجھ حسین کو یاد رکھنا. کب؟ تہجد کی نماز کی دعاؤں میں مجھ حسین کو یاد رکھنا. آئیے بارگاہ امام میں سوال کرتے ہیں، مولا آپ امام وقت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد ان بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے، بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہوں، بے مقنعہ چادر ہوں گی. ایسی حالت میں اور نماز تہجد، عجب نہیں میرے مولا جواب دے تم جانتے نہیں ہم کس کے گھر آنے والے. مشکلیں کیسی بھی آئیں ہم عبادت الہیہ سے غافل نہیں ہوتے. ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری بہن زینب کو کم تر نہ سمجھنا، اس کا مقام ہے. میں حسین اس سے دعا کے لیے کہتا ہوں، اس سے دعا کے لیے کہتا ہوں. اس لیے کہ بعد از حسین قافلہ سالار زینب، قافلہ سالار زینب. اور کسی نے غلط نہیں کہا تھا کہ اگر کربلا میں خواتین کا کردار نہ ہوتا واقعہ کربلا ریگے گھر میں صحرا میں ختم ہو جاتا، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ واقعہ کربلا کیا تھا. کہا واقعہ کربلا آج زندہ ہے تو مرہون منت ہے حضرت سیدہ زینب. کیا کیا صدمے تھے جناب سیدہ زینب، جتنے صدمات اٹھائے حسین ابن علی نے سب میں برابر کی شریک حضرت زینب برابر کی شریک. لیکن ایک صدمہ ایسا بھی ہے جو صرف زینب نے اٹھایا، جو حسین کی شہادت کا صدمہ، جو حسین کی شہادت کا صدمہ. سارے صدمات اٹھائے لیکن جس وقت مقتل گاہ میں آئی ہیں حضرت زینب، مقتل گاہ میں جب آئی ہیں کس مقام پر پہنچی ہوں گی، کیسے تلاش کیا ہوگا اپنے بھائی کے لاشے کو، پتھروں سے بھائی کے لاشے کو نکالا، کانوں میں بیٹھ کر کے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ دعا